اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا کے کلام نے میری جان کو بحال کیا ہے، اس نے میرے ذہن کو نیا بنایا ہے، اس نے مجھے جسمانی شفا دی ہے۔ خدا کا کلام خوشی کی گولی کھانے کی طرح ہے۔ ہاں ضرور آپ میں سے کچھ نے خوشی کی گولیاں لی ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک بڑی خوشی کی گولی ہے۔ میرا مطلب یہ ایسے ہے جیسے سکون کے لیے اور زور کے لیے گولی کھائی جائے، لیکن آپ اسے اپنے سر پر نہیں رکھ سکتے۔ اوہ میں نے اپنی بائبل کو انڈر لائن کیا ہے، میں یہ جانتی ہوں اور وہ جانتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں۔ نہیں، آپ کو اسے اپنے اندر لینا ہے، آپ کو اس پر غور و خوض کرنا ہے، آپ کو اسے چبانا ہے، آپ کو اسے نگلنا ہے۔ اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں ایسی قدرت پائی جاتی ہے کہ آپ کے ذہن کو نیا کرے اور آپ کی زندگی کو بدلے۔ ہاللیلویا۔ سوچ و بچار کے لیے کچھ وقت نکالیں، بیٹھیں اور کچھ با مقصد سوچیں۔ آپ کے ذہن میں کچھ بھی اسے اپنے اندر نہ لیں۔ میں بے وقوف ہوں، میں بدصورت ہوں، اپنی ماضی پر قابو نہیں پا سکتی، کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، میں ان لوگوں کو جانتی ہوں جو میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے ذہن کو ابلیس کے گن کا ڈھیر نہ بننے دیں۔ اپنے ذہن کو ایسی جگہ بننے کی اجازت نہ دیں جہاں وہ آئے اور روز بروز اپنا گند پھینکتا رہے۔ کہیں یہاں سے دور رہو۔ اگلی دفعہ جب آپ خود کو کچھ غلط سوچتے ہو دیکھیں تو بلند آواز سے کہیں کہ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ابلیس آپ کے ذہن میں جو خیال ڈال رہا ہے وہ بے وقوفی ہے، آپ بے وقوف نہیں ہیں۔ اچھا، کب آپ کا دماغ نارمل ہوتا ہے؟ اوہ، آپ کی ذہنی حالت کیسی ہے؟ جی جانتے ہیں کہ اس کی 4 حصوں کی سیریز بن سکتی، لیکن آئے دیکھیں کہ آج ہم کیا سیکھیں گے۔ کیا الجھن کا شکار ذہن نارمل ہوتا ہے؟ اور یہاں تک آج میں شروع کر کے کہہ سکتی تھی آپ میں سے کتنے بہت زیادہ الجھن کا تجربہ کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے ہاتھ ہیں جو اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ اگلی بار جب آپ الجھن کا شکار ہو تو بلند آواز میں کہیں یہ نارمل نہیں ہے۔ جی ہاں بہن، یہ میرے لیے نارمل ہے۔ اچھا جی، آج ہم یہ تبدیل کر رہے ہیں۔ آمین، یاد ضرور ہی بدلے گا۔ پرسکون رہنا نارمل ہے۔ پرسکون، جانتے کہ یہ طے شدہ سچائی ہے۔ میرے ذہن میں اس قدر بگاڑ تھا کہ تب میں نے بالآخر پرسکون ہونا شروع کیا، اور میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں میں بور ہو گئی تھی۔ بالکل بور۔ اور میری بیٹی جس کا نام سینڈرا ہے، جو کہ شاید وہ خود ہی بتائے، وہ واقعی ایک کاملیت پسند لڑکی تھی، اور مجھے اس کے خیالات کے ساتھ برتنا پڑتا، اور خدا اس کی زندگی میں تبدیلی کو لا رہا ہے، اور اب اسے اطمینان حاصل ہوا ہے۔ اس نے مجھے پچھلے ہفتے کال کی اور کہا میں نے آپ سے اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے، جب آپ نے کہا تھا کہ آپ بور ہو گئی تھی، جب آپ پرسکون ہو گئیں۔ اس نے کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے ساتھ کیا کروں، اور یہ سچ ہے، آپ ہلچل اور بے چینی کے عادی ہو سکتے ہیں۔ ہم بے چینی کے اس قدر عادی ہو سکتے ہیں کہ اگر کچھ نہ ہو تو ہم کچھ شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ نارمل نہیں ہے۔ اطمینان میں رہنا نارمل ہے۔ جب آپ پرسکون ہوتے ہیں تو آپ خدا کو سن سکتے ہیں۔ پریشانی، اضطراب اور غصہ نارمل نہیں ہے۔ اچھا، جانتے کہ میں پریشان حال ہوں، میرا مطلب یہ کتنی بے وقوفی ہے۔ ایک کاہل ذہن
یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اکثر ہی لوگ نہیں جانتے، اور ایک کاہل دماغ ابلیس کے حملوں کے لیے ایک مناسب جگہ ہے۔ سست شخص وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی سوچ نہیں سوچتا اور اپنا ذاتی عمل نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ کہیں باہر سے کوئی قوت ہو جو انہیں ہلائے، اور وہ ایسا محسوس ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ سست شخص خواہشات سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ وقوع پذیر ہو، اور وہ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ آپ کبھی بھی بری سوچوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک آپ اچھی سوچوں سے انہیں بدل نہیں لیتے۔ یہ صرف غلط سوچوں کی بھرمار کا ہی معاملہ نہیں ہے، آپ کو درست سوچوں کا انتخاب کرنا ہے، اور ہمیں یہ کسی مقصد کے تحت کرنا ہے۔ کبھی بھی کاہل ذہن نہ رکھیں، بلکہ اپنے دماغ کو مصروف رکھیں۔ ہمارا دماغ کتنا مصروف ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ اچھا، صرف ایک شخص متفق ہے۔ خدا کو مجھے بہت دفعہ یہ بتانا پڑا، جوائس تم بہت زیادہ سوچتی ہو۔ جانتی ہو کہ تم کسی چیز کے لیے مرنے تک سوچ سکتی ہو۔ تم کسی چیز کو اپنی سوچوں کے ذریعے قتل کر سکتی ہو۔ داؤد بادشاہ نے جو کہا وہ مجھے بہت پسند ہے، اور تب وہ ایک چرواہا ہی تھا جب اس نے یہ کہا۔ بائبل کہتی ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں جاتی جولیت سے لڑنے آیا، اس نے اس کی طرف دیکھا اور جنگ کی لائن کی طرف دوڑا گیا۔ مجھے بہت پسند ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کافی دیر تک جاتی جولیت کو گھوریں گے تو آپ اس کے اثر کے نیچے آ جائیں گے اور قائل ہو جائیں گے کہ اس سے لڑائی کرنا غلط قدم ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے بہت زیادہ سوچنے سے کیسے بچنا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کی زندگی میں خواب اور رویا ہوں گی، اور بہت سی ایسی زبردست چیزیں جو خدا نے آپ کے دل میں ڈالی جو کہ آپ کے لیے ممکن ہو سکتی ہیں، اور آپ نے اس کے بارے میں بہت سوچا۔ آپ اپنی طرف دیکھتے ہیں، اچھا میرا مطلب اگر میں نے اس پر قابو نہ پایا ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی۔ مجھے یہ کرتے ہوئے کچھ بھی لکھنا نہ پڑتا۔ میرا مطلب میں خدا میں کرتی ہوں، لیکن قدرتی طور پر۔ میرا مطلب میری طرح کی کوئی عورت جو دنیا میں لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو کہ وہ سمجھ بھی نہیں پاتے اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میری طرح کی کوئی شخصیت اتنا بڑا کام کر کے کیا کوئی اتنا زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ خدا ہی ہے، اور وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ وہ یہ بالکل نہیں سمجھتے۔ میرے پاس کوئی بھی باقاعدہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ یسوع کے شاگردوں کو جانتے ہیں، اور دراصل انہیں چننے سے پہلے وہ پوری رات دعا کرتا رہا۔ آپ حیران ہوں گے، لیکن ان میں ایک ہی تھا جس کو دنیا جانتی تھی، اور وہ یہودا اسکریوتی تھا، کیونکہ وہی ایک تھا جو تعلیم یافتہ تھا، یعنی اس نے باقاعدہ تعلیم لی تھی۔ اپنے خواب اور رویا کو ختم ہوتے ہوئے یہ نہ سوچے۔ جب خدا نے مجھے کرنے کے لیے بلایا، میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ عورتوں کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ کسی نے مجھے ایک سال بعد کہا تم یہ سب نہیں کر سکتی کیونکہ تم عورت ہو۔ میں نے سوچا ہیں، واو، اور میں اتنی عقل مند نہیں تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ عورتیں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس طرح ایک بار ڈیو نے یہ سکھانا چاہا اور میں نے چپ رہنے کی کوشش کی اور کچھ فائدہ نہ ہوا۔ لہٰذا میں خداوند کے پاس گئی، معلوم ہے کہ میں عورت ہوں۔ اس نے کہا تم ایسا سوچتی ہو، میں نہیں۔ اپنے خواب اور رویا کو ختم ہونے کے لیے نہ سوچو۔ کتنی ہی سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم نے اس بارے میں بہت زیادہ سوچا تو ہم میں سے بہت سے لوگ وہ کبھی نہیں کر سکیں گے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کا ذہن بہت سی چیزیں قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک، ہماری ذہنیت فیصلہ کن ہونی چاہیے۔ ہمیں فیصلے کرنے کے قابل ہونا چاہیے، ہمیں دو دلا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کبھی کچھ، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ صرف ایک فیصلہ کریں۔ اچھا، اگر میں غلط ہوں تو کیا ہوگا؟
آپ زندہ رہیں گے. اگر خدا کو کھو دیا تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو تلاش کرے گا. لیکن ہمارا ذہن خوش اور مسرور ہو سکتا ہے، پرامن ہو سکتا ہے، شکر گزار، مطمئن، پرسکون اور صابر ذہن ہو سکتا ہے. ہمارا ذہن دوسروں کو برکت دینے کے لیے بہت سے طریقوں سے بھرا ہو سکتا ہے. جب سے آپ یہ ٹیچنگ سن رہے ہیں، کیا آپ کبھی صبح اٹھے اور بامقصد طور پر سوچا کہ کس طرح آپ کسی دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہو سکتے ہیں؟ اچھا، تقریباً 10% لوگوں نے. باقی سب کا کیا معاملہ ہے؟ جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ یہ کہ آپ کو بار بار سننے کی ضرورت ہے. اوہ، خدا مجھ سے بات کر رہا تھا. آپ کی نارمل ذہنی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ پہلا کرنتھیوں 14:20 آیت. اے بھائیو، تم سمجھ میں بچے نہ بنو. بدی میں تو بچے رہو، مگر سمجھ میں جوان یعنی بالغ بنو. واو! میرا ذہن نارمل کب ہوتا ہے؟ کب میں بچوں کی طرح نہیں سوچتی؟ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، آپ نے روبوٹ مس کر دیا. میں یہ دوبارہ نہیں کروں گی. آپ کا ذہن کب نارمل ہوتا ہے؟ کب یہ ٹھیک جگہ پر ہوتا ہے؟ کب آپ کا ذہن تیار ہوتا ہے. میں نہیں جانتی کہ ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے زوراور ہو سکتے ہیں جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں، جب ہم پرعزم ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ حیران کن نہیں کہ پولس رسول نے کہا کہ میرا پختہ ارادہ یہ ہے کہ اسے جانوں اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جانوں. جب آپ یہ کہتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں کہ کتنا وقت لگے، میں نہیں جانتا کہ کتنی محنت لگے، میں اسی کوشش میں لگا رہوں گا جب تک کہ خدا کی شخصیت کو نہ جان لوں، اس کے عجائبات کو اور اس کی خصوصیات کو نہ جان لوں. اور یہ کتنا عجیب ہے، میں اسے جاننے کے لیے پرعزم ہوں. پولس رسول نے پہلے پطرس میں یہی بات ابلیس سے مقابلہ کرنے کے بارے میں کہی. برائی کے آغاز پر ہی اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کرو تاکہ اس کے خلاف قائم رہو، ثابت قدم رہو تاکہ دشمن کے ہر حملے کا سامنا کر سکو. پرعزم رہو. یہاں تک کہ آپ روزانہ ورزش بھی نہیں کریں گے کہ اگر آپ پختہ ارادہ نہ رکھتے ہوں. کیا ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے؟ اوہو جی بہن، میں تھوڑی اور ورزش کرنا چاہوں گی. میرے خیال میں بہت زیادہ مضبوط ہو کر اچھا محسوس نہیں کروں گی، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے. سنیے، سب سے پہلے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ چیزوں کے مطابق اپنا ذہن بنا سکتے ہیں. کیا آپ چاہتے کہ میں یہ کہوں کہ آپ کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے؟ پہلے اپنا ذہن کھانے سے ہٹائیں. جی کھانا اچھا ہے، میں کھانے سے لطف اندوز ہوتی ہوں. میں کھانے کے بارے میں بہت نکتہ چینی کرتی ہوں. میں کھانا کھاتے ہوئے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ جب میں پورا دن مصروف ہوتی ہوں تو مجھے بھوک نہیں لگتی. لیکن اگر آپ مجھے رات میں کرسی پر بٹھا دیں اور کوئی کام نہ ہو، اس پر سوچیں، اس پر سوچیں، اس پر سوچیں، اس پر سوچیں، اس پر غور کریں، اس پر سوچیں، تو جتنا آپ بور محسوس کریں گے اتنا ہی آپ کم چست اور پھر آپ زیادہ کھانا کھائیں گے. اب یہ سمجھے میں صرف آپ کی مدد کر رہی ہوں. اور میں بتا دوں کہ اگر میں خود کو بہت زیادہ بھوکا رکھوں تو میں کھانے کے بارے میں زیادہ سوچتی ہوں. بعض دفعہ بہت زیادہ نہ کھانے کی کوشش میں ہم کافی نہیں کھاتے اور پھر آخر کار ہم کھانے کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. میں نے یہ جانا کہ اگر میں واقعی بہت بھوکی ہوتی ہوں تو میں بہتر سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا کچھ کھا لوں اور پھر اسے اپنے ذہن سے نکال دوں. آپ اپنا ذہن بنائیں گے، پختہ ارادہ کریں تو آپ اپنے ماضی پر قابو پائیں گے. پرعزم ہوں. میں نے بہت کم یہ شیئر کیا ہے، معلوم نہیں کہ ٹی وی پر ابھی تک آیا ہے کہ نہیں.
ڈیو ایسے شخص جو کہ واقعی سمجھتے ہیں کہ خاص مقصد کے لیے پرعزم ہونے کی کیا اہمیت ہے. کیا بات ہے ڈیو کی. اور میں نے کافی دفعہ بتایا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ گولف سے کتنا پیار کرتے ہیں. آپ نے مجھے ہمیشہ اس پر بولتے سنا ہوگا. لہٰذا ان کی کمر میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، چھوٹا سا مسئلہ اس مسئلے کے ساتھ، اور اب یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں نے ان سے ایک دن کہا، میں نے کہا ڈیو آپ اس وقت کیسا محسوس کریں گے جب آپ گولف نہ کھیل سکے؟ انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی سوچ لیا اور میں نے پہلے ہی ارادہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی اس بارے میں سوچ کر اپنا ذہن تیار کر لیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر بھی میں ویسے ہی خوش ہوں گا جیسے میں کھیلتے ہوئے ہوتا تھا. واو واو. معلوم نہیں کہ جب مجھے میرے سارے بچے چھوڑ دیں گے تو میں کیا کروں گی. مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گی، میں نہیں جانتی کہ میں کیا کروں گی. آپ اپنے ذہن کو اس پر تیار کیوں نہیں کرتے کہ اچھا ہی ہوگا؟ آپ کی زندگی کا ہر دور خوبصورت ہو سکتا ہے، صرف اس لیے کہ کچھ بدلتا ہے تو نئی چیز بری نہیں ہونی چاہیے. اپنے ذہن کو نیا بنائیں، پرعزم ہو جائیں. میں اپنی حفاظت کروں گی، میں خود پر سرمایہ کاری کروں گی، میں سیکھوں گی کہ کس طرح کام ٹھیک طریقے سے کیا جائے. میں ایک عظیم شخص بنوں گی. پختہ ارادہ بنائیں اور اسے ہرگز نہ بدلیں. پختہ ارادہ ایک زور آور چیز، پرعزم دماغ. اپنے ذہن کو پختہ رکھیں اور عالم بالا کی چیزوں کی طرف لگائے رکھیں. بائبل کہتی کہ روحانی اور جسمانی عقل بھی ہمارے اندر ہے. روح کی عقل سے مراد ہے کہ مسیح کی عقل کے ساتھ سوچنا، روح القدس کی رہنمائی میں رہتے ہوئے سوچنا. جسم کی عقل بائبل کہتی ہے کہ ایک اور ترجمے کے مطابق جسم کی عقل روح القدس کے بغیر سوچ اور خیالات، روح القدس کے بغیر سوچ اور خیال. لہٰذا جسمانی عقل سے مراد چیزوں کو ظاہری طور سے دیکھنا اور سوچنا، بجائے اس کے کہ خدا کو اپنی طرف ہوتے ہوئے سوچا جائے. مجھے یقین ہے کہ جب ابراہیم نے اپنی طرف دیکھا اور سارا کو دیکھا تو بائبل کہتی ہے کہ اس نے غور کیا، یعنی اس نے اپنی جسمانی حالت پر غور کیا کہ ان کی عمر 100 سال تھی. اس نے اس کے بانجھپن کا سوچا. پھر بھی بائبل کہتی ہے کہ شک اور بے یقینی نے کسی طرح سے بھی انہیں خدا کے وعدے سے ہٹنے نہ دیا، کیونکہ وہ جیسے جیسے خدا کو جلال دیتا گیا وہ مضبوط ہوتا چلا گیا. اور اس نے اس پر ضرور سوچا، لیکن اس سوچ کو اپنے پر غالب نہ آنے دیا. اس نے صرف عقل اور خیال سے ہی نہ سوچا، اس نے روح القدس کی مدد سے سوچا. ہاں میں 100 سال کا ہوں لیکن خدا، جی ہاں میری تعلیم کم ہے لیکن خدا، جی ہاں میں اس میں محدود ہوں لیکن خدا، جی ہاں خاندان میں ہی ایک مسیحی ہوں لیکن خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے. ہمیں نظر انداز نہیں کرنا کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہم روح القدس کی مدد سے اس بارے میں سوچ سکتے ہیں. ہمیں روح القدس کے بغیر اس کے بارے میں نہیں سوچنا. روح القدس کے بغیر عقل اور سوچ سے مراد جسمانی عقل ہے. اپنی عقل سے، جسمانی عقل سے مراد روح القدس کے بغیر سوچ اور خیال رکھنا، اور یہ موت کو دعوت دیتا ہے اور تمام دکھوں کو جو گناہ کی وجہ سے بڑھتے ہیں. مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، یعنی ابھی اور ہمیشہ کے لیے اطمینان. یہ رومیو 8 باب 4 سے 6 آیت ہے. اب ایک شکی اور بے اعتماد ذہن، ایک الجھا ہوا ذہن، ایک تنقیدی مشکوک ذہن. اور میں آپ سے ایک سوال کروں گی، کیا یہ ضروری ہے کہ دنیا میں ہر ایک چیز کے بارے میں آپ اپنی رائے دیں؟ میرا مطلب، کیا کوئی اتنی پرواہ کرتا ہے؟ میرے خیال سے مجھے ذرا اس پر بات کرنے دیں، صرف 1 منٹ یا شاید 2 منٹ. دلیل بازی پر بولوں گی. میں واقعی بحث کرنے کی عادی تھی اور تب تک سکون میں نہیں ہوتی جب تک سوچ نہ لیتی کہ ہر چیز کا حساب لگایا جا چکا ہے. افسوسناک بات یہ تھی کہ خدا سے مجھے سیکھنا پڑتا، حالانکہ میں نے بہت سے جواب نکال لیے، پھر بھی بہت سی چیزیں بھی سمجھ سے باہر ہیں. اور میں سچ کہہ رہی ہوں، ایک وجہ سے میں اب بہت زیادہ پرسکون ہوں کہ اب میں سمجھ سے باہر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی.
میرے خیال سے میں اندازے لگانے کی کوشش نہیں کرتی. اگر خدا مجھے بتانا چاہتا تو میں سکھانے کے لیے تیار ہوتی ہوں، لیکن میں مزید خود کو اس طرف نہیں لے کر جاتی کہ چیزوں کے لیے دلائل تلاش کروں جو کہ صرف خدا جانتا ہے اور وہ مجھے بتانا بھی نہیں چاہتا. انہوں نے شفا پا لی اور مجھے شفا نہیں ملی. کیوں خدایا کیوں؟ کب خدا کب؟ صرف یہ کہیں خدایا اگر تو مجھے سکھانا چاہتا ہے تو میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف آپ نے ابلیس کے سامنے اعلان کرنا ہے. میں نے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کو ترک کر دیا ہے. دوسرا کرنتھیوں کے بارے میں آپ کو یاد ہے؟ بحث و تکرار، نظریے، دلیل بازی، ہم نے ایسی چیزوں کو ڈھانا ہے. یہ کہنا سیکھیں کہ میں اس کے لیے کھوجنے کی کوشش نہیں کر رہی. اور جب لوگ آپ کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی مشکل کا سنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کہنا ہے میں نہیں جانتی اور میں اس کی تہہ تک نہیں جانا چاہتی. اور میں آپ کو یہ ترغیب نہیں دے رہی کہ بالکل بھی نہ بولیں. میرا مطلب یقیناً آپ کسی چیز پر اس حد تک سوچ بچار کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کی سمجھ آتی ہے یا خدا حکمت دیتا ہے، لیکن جس وقت آپ الجھاؤ کا شکار ہونے لگیں تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ بہت آگے چلے گئے ہیں. اس سے بہت آگے تک جا چکی ہوں. اب آخری بات جس پر میں بات کروں گی جو بہت اہم ہے. میں تقریباً اپنے ہر سیمینار میں کسی طرح سے یہ کہتی ہوں، لیکن یہ بہت ہی اہم بات ہے جو کہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. آپ اپنے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرح سوچنا سیکھنا ہے. لہٰذا جاتے ہوئے میں آج کچھ بتاؤں گی جن پر آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. تمام بائبل سے ہیں. میں خدا میں مسیح کی راست بازی ہوں. جی ہاں، کھڑے ہو جائیں. ہم کھڑے ہو کر یہ سب کہیں گے. مجھے معافی ملی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اپنی آنکھیں بند کر کے ان الفاظ کو اپنے اندر لیں اور کہیں میں خدا کے ساتھ درست راہ پر ہوں. میں بخشی گئی ہوں. مجھے پیار کیا گیا. میں زور آور ہوں. قابل ہوں. معاف کی گئی. چھڑائی گئی. بحال کی گئی. بابرکت اور تخلیقی قدرت سے بھری ہوئی ایک نئی مخلوق، گناہ کے اعتبار سے مردہ، الزام سے آزاد، خدا کا مقدس. ہر روز بہتر ہوتی ہوں. میں بہادر ہوں. میں پر اعتماد ہوں. میں عقل مند ہوں. مجھ میں مسیح کی عقل ہے. آمین. مجھے پیار ہے، پیارے 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 ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی ٹیچنگ نے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دی ہے کہ کس طرح سے خدا کے کلام پر غور و فکر کرنا ہے اور اس پر سوچنا اس کی کامل مرضی کو جاننے، اچھی زندگی گزارنے کی چاہ ہے، جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں. جی ہاں، خدا آپ کے لیے ایک اچھی زندگی رکھتا ہے، لیکن اگر ہم چاہتے کہ ہمارے پاس وہ ہو جو خدا چاہتا ہے کہ ہو تو ہمیں سیکھنا ہے کہ خدا کی طرح سوچیں. دوبارہ کہوں گی، اگر ہم وہ چاہتے ہیں جو کہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ہو تو خدا کی طرح سوچنا سیکھیں.